ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 5واں باب پہلی 16 آیات۔ بعد ازیں یہودیوں کی عید تھی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بزاتہ کہلاتا ہے، جس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے ناتواں پڑے تھے، اندھے، لنگڑے اور پزمردے، جو پانی کے ہلنے کے منتظر تھے، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ وقتاً فوقتاً حوض میں اتر کر پانی کو ہلاتا تھا، اور جو کوئی پانی کے ہلنے کے بعد حوض میں پہلے اترتا، خواہ کیسی بھی بیماری ہوتی، وہ اس سے شفا پاتا۔ اور وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا۔ یسوع نے جب اسے پڑا دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، تو اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب یہ پانی ہلے تو مجھے حوض میں اتار دے، اور جب تک میں خود آپ پہنچوں دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ فی الفور وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا گیا، اور وہ دن سبت کا تھا۔ بس یہودیوں نے اس سے جس نے شفا پائی تھی کہا کہ آج سبت ہے، تجھے روا نہیں کہ اپنے کھٹولے کو اٹھا لے جائے۔ اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا بخشی اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا؟ مگر شفا یافتہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ یسوع وہاں کے ہجوم کے سبب سے ٹل گیا تھا۔ بعد ازاں یسوع نے اسے ہیکل میں پایا اور اس سے کہا، دیکھ تو نے شفا پائی ہے، پھر گناہ نہ کرنا، نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ وہ شخص گیا اور یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے شفا بخشی ہے وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ سبت کو ایسے کام کرتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بزاتہ کہلاتا ہے، جس کے 5 برآمدے ہیں۔ یسوع اس حوض کے پاس گیا جہاں بیماروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو 38 برس سے اپاہج تھا اور شدید درد میں مبتلا تھا اور بدسن ہو چکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دوسروں سے نفرت ہو۔ رحمت کے اس گھر میں ہر کوئی اپنی بھلائی چاہتا تھا اور کسی کو اس پر ترس نہ آتا تھا۔ اس کے باوجود اس اپاہج نے امید نہیں کھوئی تھی، اور وہ اب بھی اس بات کے انتظار میں تھا کہ اس پر بھی ضرور رحمت ہوگی، جو شاید شاذ و نادر ہی میسر ہو سکتی تھی۔ اچانک وہ رحمت مجسم ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور یسوع نے اس آدمی کی نگاہ حوض سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کر لی اور اپنا شفا بخش علاج شروع کر دیا۔ یسوع نے اس اپاہج کے دل میں شفا پانے کے ارادے کو جگایا۔ یسوع نے اسے اپنی شکایت پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے کئی بار صحت یاب ہونا چاہا، لیکن میرا اعتقاد کمزور ہوتا گیا، کوئی میری خبر نہیں لیتا۔ ممکن ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے رکیں اور پانی کے ہلنے کا انتظار کریں تاکہ مجھے پانی میں اتاریں۔ یسوع نے جب اس بد نصیب آدمی میں شفا پانے کا اشتیاق اور تمنا دیکھی تو یسوع کو بھی یقین ہو گیا کہ اسے مسیح یسوع سے ہمدردی اور مدد کی پوری توقع ہے۔ تب یسوع نے اسے حکم دیا، اٹھ، اپنا کٹولا اٹھا اور چلا جا۔ یہ وہ حکم تھا
जिसकी बदौलत नामुमकिन मुमकिन हुआ। इस अपाहज ने मसीह के कलाम पर यकीन किया और उस कुव्वत पर भरोसा किया जो यीशु के बदन से निकलती है, जिसकी बदौलत उसने अपनी हड्डियों में गोया बर की रोज़ सरायत करते हुए महसूस की। उस कुव्वत को भी पाया जिसने उसके जिस्म में असरिनो जान डाल दी। उसमें ताकत आई और वो शिफायाब हुआ। अचानक वो खुशी से उछल पड़ा, उठ खड़ा हुआ और अपना बिस्तर अपने सर पर उठाकर खुशी से चल दिया। उसके ईमान ने मसीह के कलाम की ताकत को सराहा और उसे फ़ौरन शिफा मिल गई। ए खुदावंद यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू इस अपाहज से कतरा कर चल न दिया बल्कि अपनी शफ़क़त के बाइस उसे देखा। हमारी भी मदद फरमा ताकि हम इंसानी हमदर्दी के बजाय तुझे थामें, हमें अपनी मोहब्बत की शबी में बदल दे ताकि हम दूसरों का ख्याल रखें और तेरी अनायत की हुई बरकतें उनमें बांटें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।